اس کو کھولیں گے نحمدہ کو بند کر ونصلی ونسلم، بس چھوڑ دیں یہاں پہ، چھوڑ دیں، ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام جملہ علماء کرام، برادران اسلام، بزرگان دین، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلامان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، محبان اہل بیت سلام اللہ تعالی علیہم، جملہ خواتین و حضرات، سامعین و سامعات اور حاضرین و حاضرات، انتظامیہ کے جملہ ممبرز اور بالخصوص محترم بھائی شفیق صاحب، اب چونکہ مجھے ایک ہی نام آتا ہے، نام نہیں مجھے دیے لکھ کے کسی نے، ان کی پوری ٹیم، تحریک منہاج القرآن، پاکستان عوامی تحریک، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج القرآن یوتھ لیگ، منہاج القرآن ویمن لیگ اور منہاج القرآن علماء کونسل کی جملہ قیادت، ذمہ داران اور قائدین، انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی قدر، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ذکر اہل بیت، محبت اہل بیت اور غم اہل بیت میں جمع ہو کر اپنی آخرت کا سامان کرنے کا موقع مہیا کیا اور توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان ہستیوں کی نسبتوں کو اور ان ہستیوں کی غلامی کے پٹے کو مرتے دم تک گلے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالآخر قیامت والے دن مولا انہی عظیم ہستیوں کے زیر سایہ اٹھنے کے قابل بنائے اور توفیق عطا۔ آج کے موضوع کے حوالے سے آپ نے فلیکسز پہ، اشتہارات پہ موضوع پڑھا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے محبت اہل بیت ایمان کی بنیاد ہے۔ وقت کی نوعیت کے پیش نظر چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میرے لیے میں شکریہ ادا کروں گا یہاں کی تحریک کا، شفیق بھائی کا، تنظیم کا، ایک بار پھر اس دھرتی پر آنے کا موقع ملا اور آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس دھرتی نے بڑے بڑے ہیروں کو جنم دیا، اور پھر وہ ہستی نابغائے روزگار، مجدد رواں صدی،
سیدی و سندی و شیخی و مرشدی حضور قبلہ سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، جن کے قدموں کی خیرات کے صدقے سے آج میں آپ کے سامنے حاضر۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس تحریک کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ اور اس قیادت کے ساتھ مرتے دم تک استقامت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیہ کریمہ، اس کو ایک جگہ پہ روک دیں، جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے فرمایا محبوب کل اپنی امت کو، اپنے غلاموں کو فرما دے کیا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں دین کی خدمت کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ جو میں نے دین کی خدمت کی اور دین تم تک پہنچایا، تمہیں صاحب ایمان بنایا، تمہیں جہنم کے گڑھے سے نکالا، اور اس کے لیے مجھے جو بھی برداشت کرنا پڑا، مجھے جو بھی جھیلنا پڑا، میں نے وطن چھوڑا، ہجرتیں کی، طائف کے بازار کے پتھر کھائے، دندان شہید ہوئے، رخسار زخمی ہوئے، پیٹ پہ پتھر باندھے، خندقیں کھودی، غزوات میں شریک ہوا، جنگیں لڑی، جو کچھ بھی مجھے تمہیں صاحب ایمان بنانے کے لیے برداشت کرنا پڑا، اس پر میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ایک لمحے کے لیے رک کے میں تحریک کا پیغام دے دیتا ہوں، جو موٹو ہے اس صدی میں تحریک کا، تحریک منہاج القرآن کا، وہ یہ کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما دیا اور حضور کی سنت بن گئی، اور انبیاء کی سنت ہے ہی یہی، کیا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ جو بھی دین کی خدمت کرو اس پر صلے کی طلب نہ رکھو، جزا کی طلب نہ رکھو، لہذا دین کی خدمت کرو بغیر کسی لالچ کے، دین کی خدمت کرو بغیر کسی معاوضے کے، اس لیے کہ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اس پر فرمایا کہ میں تم سے صلہ نہیں مانگتا، اور دوسری بات فرمایا کہ کل کائنات کو دینے والا میں ہوں، تم مجھے دو گے کیا؟ واللہ یؤتی انما انا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تمہیں دیتا ہے، فرمایا اللہ مجھے دیتا ہے، اور کل کائنات میں تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں، سب کو دینے والا میں ہوں، اور پناہ گاہ کائنات ہوں، تو تم مجھے کیا دو گے؟ اس لیے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، نفی کر دی، انکار کر دیا، لا اسألکم،
میں سوال نہیں کرتا، مگر آگے فرمائے اللہ، ہاں ایک چیز مانگتا ہوں، ایک چیز مانگتا ہوں، کیا؟ المودۃ فی القربى، مرتے دم تک میری قرابت سے محبت کرتے رہنا، حد سے بڑھ کر محبت کرتے رہنا اور حد سے بڑھ کر مودت کرتے رہنا۔ یہاں ایک سوال کیا، کیا کہا؟ آپ نے پہلے کہا ہے مانگتا نہیں، پہلے انکار کر دیا، تو جب انکار کر دیا تھا تو آگے مانگا کیوں؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر ایک چیز مانگتا ہوں کہ میری قرابت سے حد سے بڑھ کر محبت کرتے رہنا۔ تو عرض کیا آقا پہلے کہا مانگتا نہیں، انکار کر دیا اور اب سوال بھی کر لیا۔ اگر سوال کرنا تھا تو مانگنا نہیں تھا، مانگنا تھا تو انکار نہیں کرنا تھا، اور اگر انکار ہی کر دیا تھا تو مانگا کیوں؟ اگر پہلے انکار کر دیا کہ میں نہیں مانگتا، اب آگے مانگا کیوں؟ تو کہا ہاں سنو، یہ بھی میں نے اپنے لیے نہیں مانگا، یہ بھی میں نے تمہارے لیے مانگا، یہ بھی میں نے تمہارے لیے مانگا، اس لیے کہ جو ایمان، جو دین اور جو ایمان کی دولت اور نعمت میں نے اتنی مشقتوں اور مصائب و آلام کے بعد تم تک پہنچائی ہے، لالچ ہے کہ سلامت رہے، لالچ ہے کہ سلامت رہے۔ محبت اہل بیت میں رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دولت ایمان برقرار رہے، اور میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان تارکم فیکم الثقلین، یا ترکت فیکم ثقلین، یا تارکم فیکم امرین او خلیفتین، میں دو خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں۔ ثقلین بڑی معتبر، بڑی معتمد، بڑی قابل اعتماد، بڑی وزنی، سب سے اعلیٰ، سب پر بھاری، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ امرائن، اپنے دو فیصلے چھوڑے جا رہا ہوں، مختلف الفاظ استعمال کیے۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر دونوں کو تھامے رکھو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، مختلف احادیث کا مضمون ملا کے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، حبل ممدود من السماء الى الارض، فرمایا لمبی رسی ہے آسمان سے زمین تک، طرف بید اللہ، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وطرف بایدیکم، اس کا دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور اپنے ذریعے تمہیں وہ خدا سے ملاتی ہے۔ کتاب اللہ، اور اہل بیتی اطرتی، دوسرا میری اہل بیت اور میری اولاد۔ اور ایک بات توجہ طلب ہے، اور میں دو چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام قرآن مجید، اور اہل بیت اور اطرت رسول، اور دونوں کی بات کر کے فرمایا احدہما اعظم من الاخر، فرمایا دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے اعظم ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، ادھر اہل بیت رسول ہے، ادھر اطرت رسول ہے، ادھر اولاد رسول ہے۔ فرمایا احدہما، دو چیزیں ہیں، اور دونوں میں سے ہر ایک
ایک مقام پر فرمایا اعظم اور دوسرے مقام پر فرمایا اکبر. احدہما اکبر من الاخر احدہما اعظم من الاخر. اور میں دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے اکبر ہے اور دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے اعظم ہے. دوسرے سے اعظم ہے. اور میں دونوں کو تھامے رکھو گے میرے پاس کبھی گمراہ نہیں ہوگے. بیٹے چھوڑ دیں بس پیسے دینے نہ آئیں گے. دونوں کو تھامے رکھو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو فرمایا لالچ یہ ہے کہ جس دین کے لیے میں نے پتھر کھائے تمہاری نسلوں کو صاحب ایمان بنانے کے لیے طائف کے بازاروں میں گیا تمہیں جہنم کے گڑھے سے نکال کر جنت کی راہ پر ڈالنے کے لیے میں نے دندان شہید کروائے رخسار زخمی کروائے اور جو مشقتیں میں نے اٹھائیں اور تم تک دین پہنچایا. اب اتنی جب محنت کی تو لالچ یہ ہے کہ وہ دین اور وہ ایمان کی نعمت برقرار رہے اور سلامت رہے. اور سلامتی کی ضمانت محبت اہل بیت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت اہل بیت، شان اہل بیت. بڑا معمولی سا ریلیکس کر دے، فیل نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ محسوس نہ ہو، ڈبلنگ نہ ہو، فیل نہ ہو. اس کو نیچے رکھیں سونے، جگ کو نیچے رکھیں. تو فرمایا وہ سلامت رہے. اب آگے چلیں. آیت پیچھے سے آ رہی تھی، یہاں سے آیت شروع نہیں ہو رہی. قل لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر آیت شروع نہیں ہو رہی. آیت پیچھے سے آ رہی تھی. اس مقام پر جب محبت اہل بیت کی بات آئی، جب مودت اہل بیت کی بات آئی اور جب اہل بیت اطہار کے ساتھ حد سے بڑھ کر رشتہ محبت کی بات آئی، یہاں پہ آیت کو روکا. یہاں پہ اللہ پاک نے آیت کو غور کریں روکا اور روک کر فرمایا کہ محبوب کل ان کو فرما دے. محبوب کل ان کو، یا تو کل شروع میں کہہ دیتا، ابتدا تھی محبوب کل آیت شروع ہو جاتی، آگے آیت مکمل ہو جاتی، پوری آیت کل کتابیں آ جاتی. آیت پیچھے سے آ رہی ہے، مودت اہل بیت کی بات آئی تو یہاں پہ آیت کو توڑ دیا، یہاں پہ آیت کو روک دیا اور روک کر کہا کہ کل، اور کل کا معنی ہے محبوب فرما دے. تو بھئی کل نہیں فرمایا تھا پچھلی آیت میں تو حضور نے آیت نہیں پہنچائی تھی؟ پہنچائی تھی. تو یہاں بھی کل نہ فرماتا، یہاں بھی کل نہ فرماتا. یہاں روک کر علیحدہ فرمایا کل محبوب ان کو فرما دے. اس کو تھوڑا سا سیدھا کریں، یہ کس طرف ہے؟ کیوں لگوایا ہے میں نے؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پورے قرآن میں ہر آیت سے پہلے کل تو نہیں ہے. قل الحمدللہ رب العالمین ایسا تو نہیں آیا. قل الرحمن الرحیم نہیں فرمایا. قل مالک یوم الدین نہیں فرمایا. قل ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جب قل نہیں فرمایا اور ہر آیت کے شروع میں تاکید نہیں کی تو حضور نے آیت نہیں پہنچائی. تو بھی یہ کیا فلسفہ ہے کہ آیت آ رہی ہے، یہاں پر آیت کو روکا اور محبوب کو کہا محبوب کل ان کو فرما دے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے صلہ نہیں. وجہ کیا تھی؟ تو پہلی وجہ میں نے خود سنا اپنے کانوں سے. کوئی بمبئی کی سرزمین پر حضرت صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی کی شان نہیں ہے صلہ مانگنا. میں نے خود سنا ہے
ان کی زبانی سوشل میڈیا کہ نبی کی شان نہیں ہے سیلا مانگنا دین کی خدمت کے بدلے میں، لہذا یہاں پہ نبی نے سیلا مانگا۔ اس کا جواب، پہلی بات اللہ پاک نے فرمایا، پہلے تو آ گیا قرآن میں، اور قرآن میں آ کر پھر فرمایا قل، محبوب فرما دے۔ اللہ پاک نے جواب دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو اہل بیت سے محبت کی بات کی ہے حضور نے اپنے رشتے کی وجہ سے کی ہے، اور حضور نے اپنے خون کی وجہ سے کی ہے۔ دنیا کو پتا چلے کہ کل محبوب ان کو میری طرف سے فرما دے، ان کو میری طرف سے فرما دے کہ اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرتے رہنا۔ یہ تاجدار کائنات کا حق بعد میں ہے، خدا کا حق پہلے ہے، محبت اہل بیت۔ اور دوسری وجہ، ایک تو یہ وجہ تھی، دوسری وجہ جس حکم سے پہلے کل آ جائے، یہ عربی قاعدہ ہے لغت کا، جس حکم سے پہلے کل آ جائے اس حکم پر عمل کرنا فرض ہو جاتا، فرض ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ محبت اہل بیت کی بات ہے، محبت اہل بیت کی بات ہے، لہذا آیت کے تسلسل کو روک کر فرمایا کل، کہ سمجھنے والے سننے والے یہ نہ سمجھ لیں کہ چلو محبت کر لی پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کر لی پھر بھی گزارا ہو جائے گا، نہ کی پھر بھی گزارا ہو جائے گا، کوئی تھوڑی بہت کر لی پھر بھی کام چل جائے گا۔ لہذا غور سے سنو، میں کہہ رہا ہوں کہ کل ان کو فرما دے اہل بیت مصطفیٰ کی محبت کو ہلکا نہ سمجھنا، یہ میری طرف سے تمہارے اوپر فرض ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عصمت اہل بیت، شان اہل بیت۔ اب ایک اور بات کہتا ہوں، کچھ فرائض ایسے ہیں اگر وہ نہ ہوں تو ایمان نہیں جاتا، بندہ کافر نہیں ہوتا، جیسے نماز۔ نماز فرض ہے کہ نہیں؟ فرض ہے نا، اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو کیا کافر ہو جائے گا؟ کافر نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا۔ نماز اگر عمل میں نہ ہو تو ایمان نہیں جاتا، گناہ ضرور ملتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، نافرمانی ہو رہی ہے۔ فرض ہے، روزہ فرض ہے، اگر کوئی پلا ہوا ہو، ہٹا کچا ہو، صحت مند ہو اور وہ پھر روزہ نہ رکھے تو فرض ہے، مگر روزہ چھوڑ کر کافر نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا۔ حج فرض ہے، فرض و واجب فرض ہے، اگر طاقت ہو، استطاعت ہو، پیسہ ہو، حالات سازگار ہو اور طبیعت اجازت دے، صحت مند ہو بندہ اور پھر حج نہ کرے تو حج فرض ہے، اور سارے ضروریات اور لوازمات پورے ہیں، مگر نہ کرے تو دین اور ایمان نہیں جائے گا، کافر نہیں ہوگا۔ یہ فرائض وہ ہیں کہ نہ ہو تو ایمان نہیں جاتا، مگر محبت اہل بیت یہ وہ فرض ہے، اگر یہ نہ ہو تو ایمان آتا نہیں۔ اگر محبت اہل بیت، مبدت اہل بیت، غلامی اہل بیت اگر نہ ہو اور اہل بیت اطہار سے رشتہ مبدت نہ ہو تو ایمان دل میں آتا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تجھ سے کوئی نفرت نہیں کر سکتا اور تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا سوائے منافق کے، اور تجھ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا سوائے مومن کے۔ اسلام کا انکار کرے اس کو کافر کہتے ہیں، جو اسلام کو نہ مانے
اسلام کا انکار کرے اسے کہتے ہیں کافر، اور جو ایمان کا انکار کرے اسے کہتے ہیں منافق، اسے کہتے ہیں منافق۔ اور میں علی تم سے منافق کے بغیر کوئی بغض نہیں رکھ سکتا، اور تم سے مومن کے بغیر کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ صحابہ فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، کہتے ہیں ہم نے پہچاننا ہو نا یہ صاحب ایمان ہے کہ نہیں تو ہم نمازیں نہیں دیکھتے تھے سجدے کتنے کرتا ہے، ہم اس کے سامنے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر شروع کر دیتے، جب ذکر شروع کرتے اس کے چہرے کو دیکھتے، اس کے چہرے کو دیکھتے، اگر ذکر علی سے چہرہ کھل اٹھتا سمجھ جاتے صاحب ایمان ہے۔ سمجھ جاتے صاحب ایمان۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن عبد، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من نفسہ، جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اور واہلی احب الیہ من اہلہ، اور میرے گھر والوں سے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے، وَإِتْرَتِي احب الیہ من اطرتہ، اور میری اولاد سے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت نہ کرے، وَذَاتِي احب الیہ من ذاتہ، اور میری ذات کے ساتھ اپنی ذات سے بڑھ کر محبت نہ کرے، جب تک یہ نہ ہو مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یدخل قلب رجل ایمان، پر میں اس آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، اس آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ اب جملہ سنیں، میں نے کہا تھا کہ محبت اہل بیت پہلے خدا کا حق ہے پھر مصطفیٰ کا حق ہے، تو کہا لا يدخل قلب رجل الایمان حتى يحبكم للہ ولرسولہ ولقرابتہ، پر میں اس وقت تک کسی آدمی کے دل میں ایمان جا ہی نہیں سکتا اے اہل بیت جب تک تم سے اللہ کی خاطر محبت نہ کرے۔ اب وہ بات آ گئی، تو محبت اہل بیت پہلا حق خدا کا ہے، اور جو خدا کا حق ادا نہ کرے اس کا ایمان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اور پھر کہا وَلِرَسُولِهِ وَلِقَرَابَتِهِ، اور میری قرابت اور میری وجہ سے تم سے محبت نہ کرے۔ پھر کہا لا يدخل قلب امرئ ایمان حتى يحبكم للہ ولقرابتہ، اور میں آدمی کے دل میں اس وقت تک ایمان نہیں جا سکتا جب تک تم سے اللہ کی خاطر اور میری قرابت کی خاطر، رشتہ داری کی خاطر تم سے محبت نہ کرے، ایمان نہیں جا سکتا۔ تو بھئی جب ایمان ہی نہیں جا سکتا تو اسلام کہاں آئے گا؟ اسلام قبول ہے ایمان پر، اسلام اسی کا قبول ہے جو صاحب ایمان ہے۔ یاد رکھ لیں نماز ایمان کا نام نہیں ہے، نماز کا نام ایمان ہے ہی نہیں، نماز کا نام اسلام ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، تو یہ اسلام ہے۔ اور جب ایمان کی بات کی حضور سے پوچھا حضور مل ایمان، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، تو بھئی اللہ نماز تو نہیں ہے،
بات کو سمجھے. اللہ نماز تو نہیں ہے, اللہ عمل تو نہیں ہے, اللہ کسی ہستی کا نام ہے. پھر کہ اس کے انبیاء پر ایمان لاؤ. انبیاء کون ہے؟ انبیاء شخصیات کا نام ہے. بات کو سمجھیں, انبیاء شخصیات کا نام ہے. پھر کہا قبر پر ایمان لاؤ, تو قبر بھی کسی ظرف کا نام ہے, مکان کا نام. پھر کہا اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ, تو پھر کتاب بھی تو کوئی وجود رکھتی ہے, کسی وجود کا نام ہے. تو جتنے ایمان کے تقاضے بیان کیے وہ تقاضے سب اعمال نہیں ہیں, وہ شخصیات ہیں. لہذا عمل اسلام ہے اور ایمان نام ہی شخصیات کا. ایمان نام ہی, لہذا اسلام محتاج ہے ایمان کا. اسلام محتاج ہے ایمان کا, اور ایمان محتاج ہے شخصیات کا. ایمان ہوگا تو اسلام ہوگا, قبول ہوگا, اور محبت اہل بیت, محبت مصطفیٰ اگر ہوگی تو ایمان. اب بات سمجھ گئے, ایمان ہوگا. اب یہ جو آیا مبارکہ ہے فرمایا الا المودۃ فی القربى, اب اس کی تفسیر ایک حدیث پاک سے کرتے ہیں. اب غور سے بیٹھیے گا ذرا. کیا مولا حسن مجتبیٰ سے ہے, وہی لفظ آیا حدیث پاک میں جو آیت میں آیا. کیا فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت, کہ اے لوگو ہم اہل بیت کی مودت کو تھامے رکھنا, لازم رکھنا. فرمایا فإنہ من لقی اللہ, وہ تم میں سے کوئی شخص جو اللہ سے جا کے قیامت والے دن ملا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا, فرمایا وہ ہوا یودنا, اور وہ ہم سے مودت رکھتا تھا دنیا میں, فرمایا دخل الجنہ بشفاعتنا, وہ ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا. اب سوال ہے کہ بھی جب جنت میں جائے گا تو شفاعت سے کیوں جائے گا؟ داخل الجنہ بشفاعتنا, ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا. تو شفاعت سے کیوں جائے گا؟ شفاعت سے اس لیے جائے گا کہ عمل کی بنیاد پہ جانے کے قابل نہیں تھا. شفاعت گناہگاروں کی ہوگی, شفاعت خطا کاروں کی ہوگی, شفاعت نافرمانوں کی ہوگی, شفاعت عصیاں کاروں کی ہوگی, شفاعت ان کی ہوگی جو پھنس جائیں گے اور عمل کی بنیاد پر از خود جنت میں جانے کے قابل نہیں ہوں گے. ہوں گے جہنم کے حقدار, ہوں گے جہنم کے حقدار. تو فرمایا عمل اس قابل نہیں ہوگا کہ جنت میں جا سکیں, مگر ہماری محبت ہوگی. عمل کی بنیاد پر جنت میں جانے کے قابل نہیں ہوں گے, مگر ہماری محبت ہوگی. تو چونکہ رشتہ محبت ہوگا تو ہم شفاعت کریں گے, ہم شفاعت کریں گے اور وہ جنت میں جائے گا. آگے فرمایا اسی حدیث میں, فرمایا والذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. قسم اٹھائی, پہلے حصے میں قسم نہیں اٹھائی, قسم اٹھائی. فرمایا لا ينفع عبدا عملہ, فرمایا کسی بندے کا عمل اس کو نفع نہیں دے گا. لا ينفع عبدا عملہ, کسی بندے کا عمل اسے فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ فرمایا الا بمعرفت حقنا, فرمایا جب تک وہ ہمارا حق نہیں پہچانے. اب بات واضح ہو گئی. پہلے عمل نہیں تھا یا کم تھا مگر نسبت تھی, کہ ہم شفاعت کریں گے. یہاں عمل تھا مگر تعلق نہیں تھا, محبت و نسبت اہل بیت نہیں تھی. فرمایا لا ينفع عبدا عملہ,
اب اس کی تشریح ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرما دی، بڑی عجیب حدیث پاک ہے. 2 یا 3 حدیث عرض کر کے اب میں اینڈ کی طرف آ جاتا ہوں، آپ کے ذوق کی طرف. اب چونکہ ٹائٹل لکھا ہوا تھا تو اس پہ بات کرنا ضروری تھا. کیا؟ اب غور کریے گا، ذرا سنیے گا. اور میں فلو انا رجلا صفنا بین الرکن والمقام، اور میں اگر کوئی آدمی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان صف بنا کے کھڑا رہا، رکن یمانی اور مقام ابراہیم، یہ جو رکن یمانی اور مقام ابراہیم کا درمیانی حصہ ہے، یاد رکھ لے یہ کعبے میں سب سے افضل مقام ہے. اب الفاظ سنیں، صفنا بین الرکن والمقام، وہ ہمیشہ جب نماز کا وقت ہوتا رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان صف بناتا، فصلا نماز وہاں پڑھتا، وصاما روزہ رکھتا. سین کعبہ میں زندگی گزری، عتیم کعبہ میں زندگی گزری، طواف میں زندگی گزری. اب ظاہر ہے جو سین کعبہ میں ہے وہ خالی نماز اور روزہ ہی تو نہیں کرے گا، وہ طواف بھی کرے گا، وہ مقام ملتزم پہ بھی جائے گا، وہ حتیم کعبہ میں نفل بھی پڑھے گا، وہ غلاف کعبہ سے چمٹے گا، وہ حجر اسود کو بوسہ دے گا، وہ مقام ابراہیم کے سامنے سجدہ کرے گا، وہ طواف کرے گا، وہ احرام باندھے گا، وہ عمرہ کرے گا، وہ حج ادا کرے گا، وہ الگ کروائے گا، قصر کروائے گا، الگ کروائے گا، ٹینڈ کروائے گا، وہ سعی صفا مروہ کرے گا، آب زمزم کا رشتہ جوڑے گا، حجر اسود کو بوسے دے گا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائے گا، تلاوت آیات کرے گا، نوافل پڑھے گا، فرائض پڑھے گا، ہر نیک عمل کرے گا جو سین کعبہ میں موجود ہو. کرے گا یا نہیں؟ تو فرمایا رکن یمانی مقام ابراہیم کا درمیانی حصہ، پھر نماز، پھر روزہ، پھر مقام ملتزم، پھر عتیم کعبہ، پھر مقام ابراہیم، پھر حجر اسود، پھر مطاف کعبہ، پھر طواف، پھر احرام، پھر عمرہ، پھر حج، صدقہ و خیرات، ہر عمل تھا، ہر عمل تھا. پھر میں ثم لقی اللہ، اور اس حالت میں کہ اس نے زندگی مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان گزری، اس کی موت آ گئی، اس کی، اور لقی اللہ، وہ اللہ سے جا ملا. اب الفاظ سنیں، وہ اللہ سے جا ملا، وہ ہوا مبغض لأہل بیت محمد، اور وہ اہل بیت محمد سے بغض رکھتا تھا. دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان اہل بیت، عصمت اہل بیت. کیا بات ہے. میرا سوال ہے، آپ اگر نماز پڑھے مسجد میں تو یہ حکم ہے یا نہیں، اور یہ ترغیب ہے یا نہیں کہ سنتیں گھر سے پڑھ کے جائیں؟ فرض پڑھیں، فرض پڑھنے کے بعد جگہ چھوڑ کر باقی رکعتیں ادا کریں. کیوں کہ جتنی جگہوں پر اور جس جگہ پر سجدہ ہوگا قیامت والے دن وہ جگہ شفاعت کرے گی. لہذا مختلف جگہوں پر یہ گواہی ہے اپنے حق میں لینا قیامت والے دن. تو میرا سوال ہے، کعبے نے کیوں نہیں بچایا؟ رکن یمانی نے کیوں نہیں بچایا؟ مقام ابراہیم نے کیوں نہیں بچایا؟ نماز نے کیوں نہیں بچایا؟ روزے نے کیوں نہیں بچایا؟ شفاعت کیوں نہیں کی؟ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں نے کیوں نہیں بچایا؟ حجر اسود نے کیوں نہیں بچایا؟ سعی صفا مروہ نے کیوں نہیں بچایا؟ اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو، جو مطاف ہے جہاں پہ طواف ہوتا ہے، حاجی لوگ طواف کرتے ہیں سین کعبہ مطاف، وہاں پہ کتنے انبیاء کی قبور ہے.
قبریں 70 سے لے کے 300 انبیاء مدفون ہیں. انبیاء ہجرتیں کر کے آتے تھے. ہو سکتا ہے محبوب، کیونکہ پتا تھا کہ محبوب کی ولادت اس مقام پر ہو، شاید ملاقات ہو جائے. زندگی گزر جاتی، جب آخری وقت آتا تو وصیت کرتے کہ دفن کرنا. چلو زندگی میں ملاقات نہیں ہو سکتی، جب محبوب آئے گا طواف کرے گا تو اس کے قدموں کے نیچے تو ہوں گے. میزاب کا نام سنا ہے؟ میزاب رحمت کا کس کو کہتے ہیں؟ پرنالے کو، جس کا رخ مدینہ پاک کی طرف ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. وہ اشارہ کر رہا، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، آؤ اب کعبے کا کعبہ دیکھو. وہ میزاب جو پرنالہ ہے، تو پرنالے کے نیچے عین حتیم ہے، جو چھوٹی دیوار ہے نا کعبے کے باہر. یاد رکھ لیں کعبہ چورس نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. یہ جو دیواریں چورس ہیں نا، یہ سارا کعبہ نہیں. یہ کعبہ تکون میں تھا تو قریش کے پاس پیسے نہیں تھے تو اتنا تعمیر ہو گیا. یہ جو حتیم کی چھوٹی دیوار ہے یہ اصل کعبے کا سین ہے. یہ کعبے کا وہ جیسے کعبے کا اندر والا سین، یہ وہ کعبے کا حصہ ہے. یہ اللہ کو پتا تھا کہ دروازہ تو کھلے گا بادشاہوں کے لیے. جو غریب امت مصطفیٰ ہوگی، ہر کوئی تو نہیں دروازہ کھلوا کے جا سکے گا. یہ اس کو پتا ہے، یہ اس کے کام کو مسبب الاسباب ہے. اس نے اتنا حصہ ہی چھڑوا دیا کہ چلو غریب اندر تو جا نہیں سکتا، دروازہ کھلا کے یہاں ہی نہ پڑھ لے. یہ جو حصہ ہے یاد رکھنا، یہ کعبے کا حصہ ہے. اوپر پر نالا ہے، سن لیں. عین حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اماں ہاجرہ کی قبر ہے. عین حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر انور ہے اور اماں ہاجرہ کی. تو کیا بتانے کا مقصد نہ نسبت کعبہ نے بچایا، نہ نسبت مقام ملتزم نے بچایا، نہ نسبت حتیم کعبہ نے بچایا، نہ نسبت غلاف کعبہ نے بچایا، نہ نسبت حجر اسود نے بچایا، نہ نسبت مقام ابراہیم نے بچایا، نہ نسبت طواف کعبہ نے بچایا، نہ نسبت عمرہ نے بچایا، نہ نسبت حج نے بتایا، نہ نسبت لبیک اللہم لبیک کی صداؤں نے بچایا، نہ نسبت نماز نے بچایا، نہ نسبت روزہ نے بچایا، اور نہ ہی نسبت انبیاء نے بچایا. کیوں؟ تم لکی اللہ سے ملا، وہ مبغض لأہل بیت محمد، وہ اہل بیت محمد سے بغض رکھتا تھا، اور میں جو کچھ بھی تھا داخل النار، وہ جہنم میں جائے گا. تو سوال ہے کہ ان نسبتوں نے بچایا کیوں؟ کعبے نے کیوں نہیں بچایا؟ آگے سنیں. عن جابر بن عبد، یہ سوال ذہن میں رکھیں. عن جابر بن عبد اللہ، حضرت جابر بن عبداللہ سے قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے ہم سے خطاب کیا. فسمعت، میں نے سنا، وہو یقول، حضور فرما رہے تھے، ایھا الناس، اے لوگو، من ابغضنا اہل البیت، جس نے بھی ہم اہل بیت سے بغض رکھا، جس کسی نے بھی ہم اہل بیت سے بغض رکھا، حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، اللہ اسے یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا. اللہ اسے یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا. فقلت یا رسول اللہ، جب حضور نے فرمایا نا یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا، تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے میں نے عرض کیا آقا انسام وصلہ، اگر وہ روزے رکھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، پھر بھی حضور نے فرمایا انسام وصلہ،
اگر وہ نمازیں پڑھتا تھا، وہ روزے رکھتا تھا، مگر مبغض اہل بیت تھا، اہل بیت سے بغض رکھتا تھا، فرمایا وہ یہودیوں کے ساتھ اٹھے، وزعم انہ مسلم، اور گمان کرتا تھا کہ میں مسلمان۔ یاد رکھ لو، محبت اہل بیت کے بغیر عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ ایک گمان ہے، زعم باطل ہے، جو ایمان ہی نہیں ہے۔ اب بتائیں مجھے کہ کعبے نے کیوں نہیں بچایا؟ یہ سوال تھا۔ ایک جواب تو جو پیچھے ہم نے بات کی کہ محبت اہل بیت ایمان ہے، مگر ایک اور اس کی وجہ ہے، کئی وجوہات ہوں گی، ایک اور وجہ ہے، وہ یہ کہ کعبے کو پتہ نہیں، نماز کو پتہ نہیں، اور دین کو پتہ نہیں کہ جب مجھے پامال کیا جا رہا تھا اس وقت اپنا اور اپنے خاندان کا خون دے کر مجھے بچایا کس نے؟ لہذا امام علی مقام کے بغیر، اہل بیت اطہار کے بغیر دین اور کعبہ کبھی شفاعت نہیں کرے۔ شہنشاہ ہند، عطائے رسول، سلطان الاولیاء، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ است حسین، بادشاہ بھی حسین ہے، دین است حسین، دین بھی حسین ہے، دین پناہ است حسین، دین کی پناہ بھی حسین ہے، سر دے دیا، نہ داد دست در دست یزید، مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، حق کا کہ بنا لا الہ است حسین، حق تو یہ ہے کہ حسین لا الہ کی بنیاد ہے، تو لا الہ کی بنیاد بھی حسین، دین بھی حسین، دین کی پناہ بھی حسین، تو پھر دین حسین کے بغیر بچائے گا؟ دین کو نہیں پتا کہ حسین نے میری خاطر کیا برداشت کیا ہے، دین کو نہیں پتا کہ حسین اور خانوادہ رسول نے کتنے سفر کیے ہیں، دین کو نہیں پتا کہ کربلا کے تپتے ریگزار میں حسین اور خانوادہ حسین کیسے میری خاطر پیاسا رہا، اور خود مجھے خون، میری تشنگی اور آبیاری کے لیے اپنے خون سے میری آبیاری کرتا، خود پیاسا رہا، میری اپنے خون سے آبیاری کرتا رہا۔ جو جو مشقتیں، جو جو شہادتیں، جو جو مراحل، جو جو سفر دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمہ حق کے لیے امام علی مقام نے برداشت کیے، دین اور امام علی مقام کے دین کا، قرآن کا اور امام علی مقام کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ ہمارا وضو نہ ہو تو رشتہ قرآن ٹوٹ جاتا ہے، ادھر دھڑ کربلا میں ہے، سر نیزے پر ہے، مگر رشتہ نہیں ٹوٹا، مگر رشتہ نہیں ٹوٹا۔ تو جس نے سر کٹا کے بھی قرآن کا تعلق نہیں چھوڑا، قرآن اس کو کیوں چھوڑے گا؟ قرآن اس کو کیوں چھوڑے گا؟ 8 ذی الحج کو امام علی مقام چلے تھے مکہ سے، 2 محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچے، 24 دن کا سفر کیا، 2 سے لے کے 10 تک میدان کربلا میں رہے، 24 اور 8 32، 7 محرم سے لے کے 10 محرم تک پانی بند رہا۔ آپ ذرا 2 گھنٹے اس گرمی میں کریں نا برداشت پانی کے بغیر، اور پھر اپنی برداشت اور ہے، اپنی بھوک، اپنا فاقہ، اپنی برداشت، اپنا صبر بندہ کر لیتا ہے۔ جب بچے روتے ہیں نا تو پھر حرام بھی کماتا ہے، بچوں کو نہیں رونے دیتا، بڑے بڑے ڈول جاتے ہیں۔ پھر وہ منظر بھی آیا کہ جب سیدہ سکینہ نے پانی مانگا
اور غازی عباس علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پانی لینے گئے. جب پانی لینے گئے تو بچوں کو حوصلہ دیتی تھی معصوم سکینہ کہ چچا عباس گئے ہیں, ابھی پانی لے کر آ جائیں گے. جب خبر ملی کہ شہادت ہو گئی اور پانی لے کر نہیں آ سکے, اس کے بعد لفظ ہی لیے تھے اور زبان سے لفظ نہیں نکالا. دین کو نہیں پتا کیا کیا جھیلا حسین نے. زندگی کا معمول تھا کہ جب امام علی مقام گھوڑے پہ سوار ہوتے, حضرت عباس علمدار اپنے کندھے دیتے کہ بھائی حسین میرے کندھے پہ قدم رکھ کے سوار ہو. اب میدان کربلا میں جا رہے ہیں مگر کوئی کندھا دینے والا نہیں ہے. کیا وہ منظر نہیں دیکھا کہ جب جانے لگے تو گھوڑے کو ایڑی مارتے ہیں مگر گھوڑا نہیں چلتا, گھوڑے کی لگام کھینچی مگر گھوڑا نہیں چلتا, کشمکش میں رہے. گھوڑے کو ایڑی مارتے ہیں کہ اے ذوالجناح چل, صبح مقتل بابا حضور انتظار میں ہیں. گھوڑا نہیں چلتا. نیچے دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ معصوم سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کر بیٹھی ہے اور رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے ذوالجناح میرے بابا کو میدان کربلا کی طرف لے کے نہ جانا. میں نے دیکھا ہے کہ جو کربلا کی طرف گیا ہے وہ واپس نہیں آیا اور میں بابا کے سینے کے بغیر سو نہیں سکتی, مجھے نیند نہیں آتی. امام علی مقام نیچے اترے, معصوم شہزادی کو سینے سے لگایا اور سیدہ زینب کے حوالے کر کے کہا بہن زینب اس کا خیال رکھنا, یہ میرے سینے کے بغیر سوتی نہیں تھی. کیا کیا نہیں صبر کیا اور کیا کیا نہیں برداشت کیا حسین نے. ایک ایک لاشا کندھے پہ اٹھایا, صبر کی انتہا تھی. دین کو پتا ہے کہ حسین اور خانوادہ حسین اور خاندان رسول خانوادہ رسول نے میری خاطر کیا کیا ہے. دین کبھی بھی امام علی مقام اور محبت اہل بیت کے بغیر نہیں بخشوائے گا, نہیں بخشوائے گا. 9 محرم الحرام کی رات تھی, یزیدی لشکر آیا. امام علی مقام ٹیک لگا کے تلوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور تلوار کی ٹیک میں اونگ آ گئی, آنکھ لگ. جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی امام علی مقام کی آنکھ کھلی تو پوچھا کہ کیا بات ہے, شور کس کیسا؟ تو سیدہ زینب نے کہا بھائی حسین یزیدی لشکر نے چڑھائی کی ہے, آ گیا ہے. امام علی مقام نے کہا ٹیک لگا کے بیٹھا تھا, آنکھ لگ گئی, ابھی نانا حضور خواب میں آئے اور نانا حضور نے کہا حسین آرام کا وقت ختم ہو گیا, اب آرام میرے پاس آگے کر, انک تروح الینا. اس وقت سیدہ زینب نے کہا ہائے افسوس, یا ویلتا, مصیبت کی گھڑی آ گئی. امام علی مقام نے کہا بہن زینب صبر کرنا. یہ بات کی اور سیدہ زینب سے کہا کہ بہن زینب ذرا آرام کر لو, جب سے نانا حضور کے منبر سے چلے ہیں میں نے آپ کو صحیح طریقے سے آرام کرتے نہیں دیکھا, آرام کر لو. چونکہ نگاہ امام علی مقام دیکھ رہی تھی کہ کل کوئی نہیں بچے گا, اور جب کوئی نہیں بچے گا تو پھر قیادت بہن زینب کرے گی. آپ لیٹ گئیں. جب لیٹ گئی تو آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ میدان کربلا ہے اور آسمان سے نورانی مخلوق آئی ہے, نور کا جھرمٹ ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان کربلا روشن ہو گیا.
میں جب آگے گئی میں نے کہا منظر دیکھوں ہے کون, معاملہ کیا ہے. جب آگے گئی تو جنتی نورانی مخلوق کے جرمٹ میں ایک خاتون ہے اور سفید رنگ کا اس نے چادر لی ہوئی ہے, نقاب پوش خاتون ہے, اور وہ اتری ہے اور اس نے جھاڑو پکڑ کے میدان کربلا کی صفائی کرنا شروع کر دی. سیدہ زینب فرماتی ہے میں قریب گئی تو میں نے پوچھا خاتون تو کون ہے اور یہ کیوں کر رہی ہے؟ اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا, کہا بیٹی زینب تیری ماں فاطمہ ہوں, کل میرا شہزادہ گھوڑے سے گرے گا اور میں جھاڑو مار رہی ہوں کہ جب میرا شہزادہ گرے تو کوئی روڑا اس کے جسم میں چبھ نہ جائے. اس طرح شہادت ہوئی. جو گوارا نہیں تھا کہ روڑا بھی چبھ جائے, پھر ان پہ کس طرح گھوڑوں کو دوڑایا گیا. راوی بیان کرتا ہے جب گھوڑے کا پاؤں آتا تھا امام علی مقام کی ہڈیوں کی چچکنے کی آواز آتی تھی, آواز آتی تھی. شام کے محلات میں بلکہ جب اگلے دن نکلے تو شدید دھوپ تھی, چلچلاتی دھوپ تھی.